ایک آزاد عدالت کے بغیر نہ آزاد صحافت ہو سکتی ہے اور نہ ہی کسی ملک میں جمہوریت ہو سکتی ہے اور نہ ہی ہم اس ملک میں انصاف کی توقع رکھ سکتے ہیں. تو آج بہت ضروری ہے کہ ہم یکجا ہو کے اکراس پارٹی ڈیوائڈ، ہر سیاسی جماعت، ہر دھڑا جو ہے لائرز کا، ہم سب کو، سول سوسائٹی کو، ہم سب کو یکجا ہونا ہے. جتنے بھی یہاں پہ موومنٹس ہیں، ڈفرنٹ آرگنائزیشن، میں کہتی ہوں عورت مارچ کے لوگ ہیں، ہماری ہیومن رائٹس کی جتنی آرگنائزیشنز ہیں، ہم سب کو اس ایک نقطے پر یکجا ہونا ہوگا، کیونکہ آزاد عدلیہ کے بغیر، عدلیہ کی آزادی کو یقینی بنائے بغیر اس ملک میں انصاف کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، نہ جمہوریت کی، نہ انصاف کی، نہ بنیادی حقوق کی. عمران خان صاحب کو تو ابھی کافی سارے کیسز کا سامنا ہے. عید سے پہلے شاہ صاحب کو آپ اپنی فیملی کے دوران دیکھ رہی ہیں؟ جی میری دعا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ عید ہم اکٹھے کریں. اور میں خان صاحب کے کیسز پہ بھی صرف یہ کہوں گا کہ دیکھیں اصل کیس یہ ہے جہاں سے کہانی شروع ہوئی. اگر یہ کیس جو کہ نظر آ رہا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے بالکل، تو باقی کیس بھی اپنے منطقی انجام کو پہنچیں گے. جتنی جلد بازی میں فیصلے دیے گئے ہیں اتنی جلدی یہ طریقے ختم بھی ہونے چاہیے. لیکن ہم جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں، ہم تو آرام سے روز آتے ہیں، گھنٹہ دو بحث کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر اگلے دن آتے ہیں. تو اللہ انصاف کرنے والا ہے. اور خان صاحب کو کبھی اندر انہوں نے یہ نہیں پوچھا کسی بھی وکیل سے کم از کم کہ مجھے کس دن باہر نکال رہے ہو. تو انشاءاللہ جب ہوگا انصاف ہوگا اور پوری قوم کے لیے بہتر. اس ایک کیس میں جب انصاف ہوگا، جب اصلیت سامنے آئے گی، تو باقی کیسز کی بھی کمر ٹوٹے گی آپ کے سامنے. اور انشاءاللہ خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ ہم اسے یقینی بنائیں گے. ہم تو تب تک نہیں رکیں گے کہ جب تک خان صاحب اور ہمارے دیگر جتنے بھی ہماری جماعت کے لیڈران ہیں، ورکرز ہیں، ممبران ہیں، جب تک ان سب کی رہائی کو ہم یقینی نہیں بناتے. میم شرانہ ثناء اللہ کے بیان کے اوپر آپ کا کوئی رد عمل نہیں آیا کیونکہ آپ کراچی میں موجود تھی. کون سا والا یہ کہ عمران خان کی جو وجود ہے اس سے یہ خطرہ ہے. صرف رانا ثناء اللہ کا بیان نہیں تھا، یہ ایک پوری جماعت جو نون لیگ ہے انہوں نے ایک حکمت عملی کے ساتھ اس بیانیے کو آگے لے کر آئے ہیں. یہ ان کی چاہت ہے، ان کی خواہش ہے، مگر اللہ اوپر ہے، اللہ حفاظت کرنے والا ہے. یہ جو بھی چاہیں اللہ خان صاحب کی حفاظت کرے گا، کیونکہ کروڑوں لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اگر آپ اڈیالہ جیل میں جو کورٹ لگائی گئی اس کی بات کر رہے ہیں تو اب تو سب کو معلوم ہو گیا، اس کو ہم ایک انصاف کی عدالت کہہ ہی نہیں سکتے. وہ جیل میں ایک عدالت لگی تھی خواہشات پر مبنی، اور اس میں جو نتیجہ آیا وہ وہی تھا جو خواہشات تھی. آپ کے سامنے ہے 6 ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز، مطلب پورا اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے ایک خط لکھا ہے اور آپ کے سامنے ہے، سب کے سامنے وہ خط ہے جس کے اندر انہوں نے کچھ اس طرح کی گفتگو کی ہے کہ جس سے ہم سب کے رونٹے کھڑے ہو گئے ہیں. پاکستان کے بچے کے اس وقت رونٹے کھڑے ہونے چاہیے. بڑی پریشان کن بات ہے اور مجھے تو امید ہے، کیونکہ یہ ایک سیاسی نقطہ نہیں ہے، یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک جوڈیشل مسئلہ ہے، یہ ہماری لیگل فریٹرنٹی کا مسئلہ ہے. اور مجھے بہت امید ہے کہ ہمارے جتنے بھی وکلا ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے نوجوان وکلا ہیں، وہ اس موضوع کو سنجیدگی سے لیں گے اور اسے آگے لے کے چلیں گے اور سوال اٹھائیں گے کہ کیا کر رہے ہیں ہم ان 6 ججز کو تحفظ دینے کے لیے آج، اور ہم کیا ان کی اس بات کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں کہ نہیں لے رہے. آپ کے سامنے ہے آج سپریم کورٹ میں 2 بجے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اور چیف جسٹس قاضی فازیزہ صاحب نے ملاقات کی ہے، مگر ابھی تک اس سے کوئی خبر نہیں آئی کہ آگے وہ کیا کرنے جا رہے ہیں. میرا تو ماننا ہے کہ کس چیز کا ایک جوڈیشل کنونشن ہونی چاہیے، ایک جوڈیشل کنونشن ہونی چاہیے پوری جوڈیشری کی، پاکستان کی، اور باقی ججز سے بھی پوچھا جائے، ڈسٹرکٹ کورٹ کے ججز ہو، سول ججز ہو، ہائی کورٹ کے ہو، کہ کیا آپ کے ساتھ بھی اس طرح ہوا ہے؟ کیا آپ کو بھی کوئی دھمکیاں میں اس فون کالز آئی ہیں؟ کیا آپ کو بھی اس طرح کے خدشات ہیں؟ اگر آج ہم نہیں لڑیں گے اس جوڈیشری کے لیے، اس کی آزادی کے لیے، تو ہم اس ملک میں ایک ایک ادارے کو تباہ کر بیٹھیں گے اپنے ہاتھوں سے. آپ کے سامنے جمہوریت کو ہم نے خود اپنی جمہوریت کو اپنے ہاتھوں سے کمزور کیا ہے. آج فارم 47 پہ جیتے ہوئے لوگ حلف اٹھائے بیٹھے ہیں عواموں میں، اور جن لوگوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں عوام کے، وہ باہر کھڑے ہیں، انصاف کے منتظر ہیں. تیمور صاحب بھی، میں بھی، ہمارے جیسے دیگر ہمارے جماعت کے ممبران، ہم سب انصاف کے منتظر ہیں. صرف ہم نہیں، ہمارے حلقے کی عوام انصاف کے منتظر ہے. آپ نے لاکھوں بندوں کی آواز اور ان کا ووٹ چوری کیا ہے. ہمیں بتایا کہ اس کا مقدمہ کرنا چاہیے. آج جو چیف جسٹس ہیں ان کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم سے،
آپ نے دیکھا ہوگا کل جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف صاحب ان سے ملاقات کی تھی آرمی چیف نے, اور پھر وزیر اعظم کا یوں ملاقات کرنا معمولی بات ہے جی, معمولی بات ہے. جب آپ ایگزیکٹو ہوتے ہیں تو اس طرح کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. میم یہ بتائیے گا, الیکشن کمیشن نے آج کہا ہے کہ اگر آپ KPK کے اندر حلف نہیں لیتے تو سینٹ الیکشن جو ہو رہے ہیں وہ ہم مسترد مطلب اس کو جو ہے نا وہ ڈیلے کر دیں گے. تو اس پہ آپ لوگوں کا کیا موقف ہے؟ مطلب اب KPK کی حکومت جو ہے وہ یا آپ کے جو مطلب سینئر لیڈرشپ ہے وہ کرنے جا رہی ہے, ان کا حلف لیں گے؟ میں تو اس پہ یہ کہوں گا جی کہ دیکھیں پہلے قانونی عمل پورے ہونے چاہیے. میرے حلقے میں بھی الیکشن کمیشن نے اب 1-2 دن پہلے ججمنٹ دے دی ہے کہ جناب ری کاؤنٹ کی اپلیکیشن ہم آپ کی الاؤ نہیں کرتے. وہ بائی الیکشن کرانا چاہ رہے ہیں, صرف سینٹ کے الیکشن کا انتظار کر رہے ہیں. تو تاخیر ہوتی ہے قانونی معاملات کی وجہ سے تو بے شک ہو جائے, لیکن قانونی معاملات پورے ہونے چاہیے. جس طرح مہربانوں نے کہا کہ ہم ایک دروازے سے دوسرے پہ جا رہے ہیں, ابھی ہم یہاں پیش ہوئے ہیں, اس کے بعد اپنی الیکشن پٹیشن فائنل کرنے جا رہے ہیں, وہ دائر کرنے جا رہے ہیں. ہم تو جتنے انصاف پسند طریقے سے قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے کوئی چل سکتا ہے ہم اس طرح چل رہے ہیں, ہم بالکل اسی طرح چل رہے ہیں. تو اب عدالتوں کا یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو صحیح طرح چلیں, اور ہماری وکلا برادری کی ذمہ داری ہے. میں صرف یہ کہوں گا کہ ہمارے ملک میں اس وقت بار ایسوسیشن کے 2 دھڑے ہیں. ایک مرحومہ آسما جہانگیر صاحبہ کے نام کا گروپ ہے اور ایک حامد خان صاحب کا. دونوں کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں, ان چیزوں کے اوپر یکجا ہوں, بات کریں. یہ کوئی پارٹی پولیٹیکل ایشو نہیں ہے, یہ سب کے لیے ایشو ہے. یہاں جو ملک میں وزیر اعظم آیا ہے, جو کمزور بندہ رہا ہے, سب کا جو مسئلہ ہے وہ آئین اور قانون سے. آئین اور قانون کو صحیح کرنے کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز تو یہ ہے کہ آپ اپنی عدالتوں کو مضبوط کریں, آپ تو عدالتوں کو آزاد کریں. آزاد عدالتیں جو ہیں وہی آپ کو منصفانہ اور فوری انصاف دے سکتی ہیں, اور اگر وہ نہیں دے سکتی تو چاہے آپ سابق وزیر اعظم ہوں, چاہے آپ ایک عام آدمی ہوں, آپ کا اس ملک میں پھر کوئی داد رسی نہیں ہو سکتی.